بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مسالک اسلامیہ، دینی مسالک حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کیا یہ مسالک اسلامیہ ختم ہونے چاہیے؟ انہیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ جواب ہے نہیں۔ ایسی کوئی بھی کوشش اور خواہش لا حاصل اور غیر ضروری ہے۔ یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ آپ یہ جو مسالک، جتنے بھی دینی مسالک ہیں، انہیں مشترکات، جو ایک جیسی باتیں ہیں، ان کے درمیان ایک جیسی باتیں ہیں، ان پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، مسالک کے درمیان جو تعصب اور فرقواریت کی باتیں ہیں انہیں مسترد کیا جائے۔ باقی یہ خواہش رکھنا کہ یہ مسالک صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، ختم ہو جائیں، یہ لا حاصل بات ہے، غیر ضروری بات ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں ختم نہیں ہونے چاہیے مسالک اسلامیہ؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی غالب اکثریت انہی مسالک اسلامیہ سے وابستہ ہے۔ کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، انہی مسالک اسلامیہ سے وابستہ ہیں۔ انہی مسالک اسلامیہ کے علماء اور ان کے جو مفتیان کرام، ان کے جو ادارے ہیں، ان سے رجوع کرتے ہیں۔ لوگ اپنی رہنمائی کے لیے، دینی اور علمی رہنمائی کے لیے ان سے رجوع کرتے ہیں۔ اور ہم یہ بات بھی بار بار کہہ چکے ہیں، بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ جو مسالک اسلامیہ ہیں، یہ تو صرف دین پر عمل کرنے کا مخصوص طریقہ ہے، دین تو نہیں ہے۔ دین تو ہم سب کہے کہ یہ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس پر ہماری ایک الگ سے ویڈیو بھی موجود ہے۔ تو مسالک صرف دین پر عمل کرنے کا مخصوص طریقہ ہے۔ اگر کوئی فرد، کوئی ادارہ، کوئی شخص، کوئی بھی عالم کسی مسلک کا، وہ اس مقصد سے ہٹ کر مسلکی تعصب کی بات کرے، فرقواریت کی بات کرے اور فتوی بازی کی بات کرے، اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، اس کو مسترد کیا جائے گا۔ اس پر بھی ہماری ایک ویڈیو موجود ہے، آپ وہاں رجوع کر سکتے ہیں۔ مسلکی تعصب، مسلک پرستی کیا چیز ہوتی ہے۔ علمی میدان میں نقطہ نظر کا اختلاف، باتوں کے اندر دلیل کی بنیاد پر اختلاف، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر علمی میدان کے اندر یہ اختلافات ہوتے ہیں، یہ نقطہ نظر کا اختلاف ہوتا ہے، چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے استاد، علم حدیث کے ماہر اور بہت بڑے عالم جن کا نام امام علی ابن المدینی ہے، ان کی ایک کتاب ہے کتاب علل الحدیث و معرفت الرجال۔ اس میں ایک بڑی دلچسپ اور بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کچھ ایسی شخصیات تھیں جن کے بڑے شاگرد تھے، بہت فالوورز تھے، متبعین تھے، اور ان کے وہ شاگرد اپنے اپنے اساتذہ کرام کے نقطہ نظر کے مطابق، جو کہ ایک اختلافی نقطہ نظر بھی ہوتا تھا، اس کے مطابق فتویٰ دیتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر انہوں نے نام لکھے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ صحابہ کرام ہیں جو ہمیں دیگر کتابوں کے اندر ملتا ہے، جن کا تذکرہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو ان کے بڑے شاگرد، ان کے مختلف مسائل کے اندر الگ الگ نقطہ نظر ہوتے تھے، ان کے شاگرد اس کو فالو کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اور آگے اپنے اساتذہ کرام کے مطابق، ان کی رائے کے مطابق آگے فتویٰ دیتے تھے، آگے لوگوں کو مسئلہ بتاتے تھے اور رہنمائی کرتے تھے۔ اسی طرح مختلف دنیاوی علوم و فنون اور سیاسی میدانوں میں مختلف نقطہ نظر ہوتے ہیں، پارٹیاں بنتی ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی واضح رائے ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں، ان پارٹیوں کے بارے میں، اس طرح کے افراد اور اداروں کے بارے میں ہماری واضح رائے ہوتی ہے کہ ہر شخص کو اظہار رائے کی آزادی ہے، ان کے وجود کو برداشت کیا جاتا ہے۔ حالانکہ بعض سیاسی پارٹیاں یا بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں جن کا منشور، جن کا دستور صحیحاً غیر اسلامی، غیر اخلاقی ہوتا ہے، پھر بھی برداشت کیا جاتا ہے۔ ان پارٹیوں کے درمیان ان کے
فالوورز کے درمیان بڑے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن کوئی شخص ان کو ختم کرنے کی کوشش اور اس کی خواہش نہیں رکھتا ہے۔ یہی رویہ دینی مسالک کے بارے میں ہونا چاہیے، ان کے وجود کو برداشت کیا جائے، ان کی علمی اور اصلاحی جو کوششیں ہیں، جو خدمات ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور جو غلط سرگرمیاں ہوں، تعصب والی باتیں ہوں، فتوی بازی ہے، فرقہ واریت والی باتیں ہیں، اس کی حوصلہ چکنی کی جائے۔ بلکہ بعض مسالک کے سنجیدہ علماء وہ اپنے مسلک کی غلط چیزوں کو بیان کرتے ہیں اور اس پر دو ٹوک انداز میں تنقید بھی کرتے ہیں۔ آپ بھی سنتے ہوں گے مختلف مسالک کے علماء، جیسے مثال کے طور پر بریلوی مسلک کے بعض علماء ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، مفتی محمد اکمل صاحب ہیں، اور اسی طرح دیوبند مکتب فکر سے مفتی مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اور دیگر مسالک کے کئی علماء جو اپنے مسلک کی غلط چیزوں پر تنقید کرتے ہیں اور لوگوں کو منع کرتے ہیں اس چیز سے۔ تو اس لیے مسالک کو ختم کرنے کی خواہش رکھنا، کوشش کرنا، یہ ایک لا حاصل بات ہے، یہ غیر ضروری بات ہے۔ وقت کے ساتھ بعض مسالک خود ہی ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر اپنی توانائیاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں مسلک ختم ہونا چاہیے، فلاں مسلک ختم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آدمی اپنی تگودو کرے۔ بالکل کوئی ضروری نہیں ہے۔ دین کا کام صحیح طریقے سے، سنجیدہ طریقے سے اور اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق